میری عمر 20 سال ہے اور میں بھی کنواری ہوں، لیکن دیکھنے میں 30 سال کی عورت لگتی ہوں۔ ہمارے گھر میں میرے ابا کا پاگل بھتیجا بھی رہتا ہے۔ میں جیسے ہی نہانے جاتی تو ابا کا پاگل بھتیجا باتھ روم کے سامنے بیٹھ کر عجیب حرکتیں کرتا۔ وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا جتنا میرے ابا نے اس کو سمجھا رکھا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابا کا پاگل بھتیجا اس قابل ہے کہ نہیں، لیکن میں غلطی کر بیٹھی تھی کیونکہ وہ ایک پورا مرد تھا۔ جب مجھے 1 گھنٹہ لگاتار میرے بابا بہت سخت مزاج کے آدمی تھے۔ ہم لوگ ایک پرانے سے گھر میں رہتے تھے جو ہندوؤں کے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا۔ میرے دادا نے اس وقت کسی ہندو سے لیا تھا جس نے امانت کے طور پر ان کے پاس چھوڑ دیا تھا، لیکن نہ وہ کبھی واپس آئے اور نہ ہی ہم نے کبھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے یہ گھر ہمارے حصے میں ہی آ گیا۔ یہ ایک حویلی تھی جس کے 2 حصے ہو چکے تھے۔ ہمارے پاس حصہ کم تھا لیکن پھر بھی بہت بڑا تھا۔ دوسرے حصے پہ بھی قبضہ کیا گیا تھا۔ ہمارے ساتھ ہمارے چاچو بھی رہتے تھے جن کا ایک ہی بیٹا تھا۔ یوں تو یہ جوائنٹ فیملی ہی تھی، لیکن میرے گھر میں میری دادی اور دادا حیات نہیں تھے اور نہ ہی کوئی پھوپھ تھی۔ اسی لیے میری امی زیادہ پریشان نہیں رہتی تھی اور میری چاچی بھی بہت نرم مزاج عورت تھی۔ پر جب میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے بہت غصہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تو چوڑیاں والے سے شادی کرے گی؟ ارے وہ تو دن میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چوڑیاں پہناتا ہے۔ تو نے تو کیا سمجھ لیا کہ اسے تجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کہ سچ میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ بے شرم، آئندہ ایسی بات کی تو گھر میں قید کر دوں گا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میری شادی اس سے نہیں کروائیں گے۔ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں سلیم کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، محبت بھی ایسی کہ بے قابو، بالکل ہی منہ پھٹ اور منہ زور۔ محبت جو کسی سے بھی دینے والی نہیں تھی، کسی کے آگے بھی رکنے والی نہیں تھی۔ میں نے سلیم کو کہا کہ ہم دونوں بھاگ چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور میں لاہور میں کام کرتا ہوں، وہیں پر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم دونوں نے بھاگ جانے کا پلان بنا لیا۔ میں شروع سے ہی محبت کی بھوکی رہی تھی۔ میرے بابا بہت سخت مزاج تھے اور میری ماں کو بیٹی نہیں بیٹے چاہیے تھے۔ پھر اللہ نے اس کو میرے 10 سال بعد ایک بیٹا دے ہی دیا جو ابھی چھوٹا تھا، لیکن امی ہر ٹائم اس کے پیچھے لگی رہتی۔ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ مجھ سے پورے 10 سال چھوٹا تھا اور ابھی اس کی عمر صرف 8 سال ہی ہوئی تھی۔ امی کو تو بس اس سے محبت تھی، میرے لیے تو وہ بابا کو کہتی تھی کہ اب یہ 20 سال کی ہونے والی ہے، اس کی شادی کروا دو تاکہ یہ اس گھر سے چلی جائے اور ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ پھر ہمارے پاس خیر سے ایک بیٹا ہی رہ جائے گا۔ جب اس کی شادی کی عمر آئے گی تو اس کی شادی بھی کروا دیں گے۔ میرے بابا بھی اسی بات سے متفق تھے، جو انہوں نے کہا کہ جوان بیٹیوں کی شادی جلدی کروا دینی چاہیے۔ اور پھر اب جو میں نے حرکت کی تھی وہ تو میری شادی فوراً ہی کروانا چاہتے تھے، پر اس سے پہلے کہ وہ کوئی عملی اقدام اٹھاتے میں سلیم کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ میں راستے میں بہت خوش تھی۔ میں نے کہا کہ کیا تمہارے ماں باپ ہمیں قبول کر لیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا نہیں ہوں، میری بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی۔ میری امی تو بہت اچھی ہیں،
لیکن میرے بابا ذرا سخت مزاج ہیں۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، پر وہاں سے ہمیں کہاں بھیجیں گے؟ سڑک پر تو نہیں پھینک دیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ مجھے تسلیاں دیتا ہوا لے کر جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں پہنچے جو لاہور سے کافی دور تھا۔ میں لاہور کی رہنے والی تھی، مجھے تو یہ گاؤں دوزخ کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اب محبت کی تھی تو پھر یہ سب تو برداشت کرنا ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت بھی کرنی اور پھر سہولتیں بھی تلاش کرنی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو محبت مل جائے تو آپ کو اس پہ خوش رہنا چاہیے۔ اور سلیم کو مجھ سے محبت تو تھی۔ جب ہم گھر گئے تو انہوں نے ہمیں دیکھا اور کہا کہ کہاں سے اس لڑکی کو اٹھا لایا ہے؟ کون ہے یہ؟ کیا اس کو ایسے ہی اٹھا لایا یا نکاح بھی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے نکاح تو نہیں کیا تھا، اور اس نے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے نکاح کیا ہے۔ تو وہ لوگ بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ گھر کے پیچھے ایک کمرہ ہے، بس وہاں پر رہ لو، لیکن ہمارے ساتھ تمہارا کوئی رابطہ نہیں، جینا مرنا ختم ہے۔ میں نے سلیم سے کہا کہ اب کیا ہوگا، اور تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے؟ ہم نے تو نکاح ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ نکاح بھی کر لیں گے۔ اگر میں ان کو کہتا کہ تمہیں بنا نکاح کے لے آیا ہوں تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا۔ یہ جو رہنے کے لیے کمرہ دیا ہے نا، یہ بھی نہیں دیتے۔ اب میں لاہور جا کے کام تو نہیں کر سکتا، تمہارے گھر والے تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے، وہ سیدھا میری ہی دکان پر آئیں گے، اس لیے میں واپس نہیں جا سکتا، مجھے یہی محنت مزدوری کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ ہم اس چھوٹے سے کمرے میں رہیں گے اور تم مزدوری کرو گے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو لاہور کے علاقے میں رہتے تھے، ہماری زندگی تو اچھی تھی، اچانک سے ہی سب کچھ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو ایسا تو ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کی ہے، اس زمانے کے اصولوں سے بغاوت کی ہے، تو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ کچھ دن تو اسی طرح سے گزر گئے۔ سلیم کے پاس کچھ پیسے تھے، پھر میرے کانوں میں جو بالیاں تھیں جو میرے میٹرک پاس کرنے پہ میرے بابا نے مجھے بنوا کر دی تھیں، وہ بالیاں بیچنی پڑ گئی، لیکن اس کے ساتھ بھی ہمارے کچھ دن اچھے گزر گئے۔ شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا، لیکن رات کو اس کا موڈ اچھا ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ معاف کر دو، غصہ سے منہ سے بات نکل گئی، پریشان ہوں، ہر ٹائم ٹینشن میں رہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کیسے گزرنے والی ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں اپنے گھر واپس جاتی ہوں، وہ میرے گھر والے ہیں، میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، شاید وہ مجھے معاف کر دیں، میری مدد ضرور کریں گے۔ اس نے کہا کہ یہ خیال بھی اپنے دل سے نکال دو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، پر مجھے سلیم نے کہا کہ ایسا سوچنا بھی نہ اور وہاں جانا بھی نہ، اگر گئی تو پھر واپس مڑ کے نہ آنا۔ لیکن ایک دن وہ گھر سے باہر گیا ہوا تھا اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سامنے والی عورت سے اتنے پیسے لیے کہ میں بس لے کر لاہور واپس پہنچ جاؤں، اور میں گھر سے ہی بھاگ گئی۔ سچ کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ بھاگتا ہے وہ ساری زندگی بھاگتا ہی رہتا ہے۔ میں سلیم کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگی، اور اب اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے سلیم کے گھر سے بھاگ گئی۔ پتہ نہیں وہ مجھے واپس قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ میں گھر پہنچ گئی،
شام کا وقت تھا، میرے بابا اور چاچو باہر ہی بیٹھے تھے۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی، میں سلیم کے ساتھ 1.5 مہینہ رہی تھی اور میری حالت اتنی بری ہو گئی تھی، میری شکل بے رونق ہو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو بابا تو بالکل ساکت ہو گئے، چاچو نے بڑھ کے مجھے سہارا دیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ اس کو بہت زیادہ کمزوری ہے۔ میری چاچی اور میری امی میرے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا، میرے سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں بہت مجبور تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو کہتی کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں پر واپس آنے دیں تاکہ سلیم اس دکان میں کام کر سکے اور پھر سے پہلے کی طرح پیسے کما سکے اور ہم دونوں شادی کر لیں، کہ میرے بابا نے حکم سنا دیا۔ بابا نے کہا کہ تمہاری شادی میں انور کے ساتھ کرواؤں گا۔ انور میرے چاچو کا بیٹا تھا، لیکن وہ ایک پاگل تھا، اس کی ذہنی حالت خراب تھی۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری شادی انور کے ساتھ کیسے کروا سکتے ہیں؟ انور کے ساتھ تو کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہے گا۔ بابا نے کہا کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ کرواؤں گا، تم اسے اپنی سزا ہی سمجھ لو، کیونکہ تمہاری جیسی اولاد کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تم گھر سے بھاگ گئی، 1.5 مہینہ اس آدمی کے ساتھ رہ کر آئی ہو، اور اب ہم واپس آ کر تمہارے لیے کوئی خوب رو نوجوان ڈھونڈ کے لائیں، کسی شہزادے کا رشتہ لے کر آئیں، اس سے شادی کرو گی؟ تم اسی گھر میں چاچو کے بیٹے سے شادی کرو گی؟ میرے چاچو نے بھی کہا کہ بھائی انور سے اس کی شادی نہیں کروائیں، گھر کی بچی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ میں بڑا ہوں، جو میں فیصلہ کروں گا وہی ہوگا، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ بھی اس گھر سے جا سکتے ہیں۔ چاچو خاموش ہو گئے اور میرے بابا نے زبردستی میرا نکاح اپنے بھتیجے انور کے ساتھ کروا دیا۔ وہ تو ذہنی مریض تھا، وہ تو پورا گھر میں عجیب و غریب طرح پھرتا رہتا تھا، شکل و صورت کا خوبصورت تھا، قد کاٹ کا اچھا تھا، لیکن اس کا دماغ خراب تھا، اور یہ سب کچھ پہلے نہیں تھا، اچانک سے ہوا تھا۔ وہ 19 سال کی عمر تک بالکل ٹھیک تھا، لیکن اچانک سے ہی اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوا۔ بابا نے میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا، اور جب نکاح ہو گیا تو انہوں نے مجھے تہہ خانے میں بند کر دیا اور زنجیر کے ساتھ باندھ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا کیا بھروسہ، تو پھر بھاگ جائے گی؟ تیرے شوہر کو تو عقل ہے، تیرے شوہر کو تو عقل ہے نہیں، اب تیری زندگی اسی طرح گزرے گی۔ میں حیران تھی کہ میرے بابا کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی ہے، پر پھر میری ماں نے مجھے بتایا کہ تیرے جانے کے بعد ہم نے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں کہ جسے ہم نے کبھی کسی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تیرے باپ کو لوگوں نے بہت تنگ کیا، بہت ذلیل کیا، بہت رسوا کیا، تو نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، اور خود بھی تو ذلیل ہو کر آئی ہو۔ تیری ایک محبت نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، اب یہی تیری زندگی ہے، ہم تیری مدد نہیں کر سکتے۔ میرے چاچو اور میری چاچی کی آنکھوں میں پھر بھی میرے لیے محبت تھی، لیکن میرے ماں باپ تو ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے مجھ سے بدلہ لینا اپنا فرض سمجھ رہے ہیں۔ میں بھی خاموش ہو گئی تھی، کیا کرتی؟ ادھر سلیم نے بھی مجھے اپنے دل سے نکال دیا ہوگا، وہ سمجھا ہوگا کہ میں بھاگ گئی، شاید کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ میری زندگی تو بالکل ہی برباد ہو گئی تھی۔ مجھے سلیم سے محبت تھی، میں اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی،
میں نے اس کے ساتھ جو دن گزارے تھے، میرا دل، میری روح، میرا سب کچھ اس کا تھا۔ میں تو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی تاکہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ہو جائیں، لیکن یہاں پر میری شادی انور کے ساتھ کروا دی گئی، اور اب یہ میرا شوہر تھا، مجھے پورا دن تہہ خانے میں بند رکھتے تھے۔ میں نے خود ہی اپنی زندگی تباہ کر لی تھی۔ میری پیاری بہنوں، جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ لیں، اپنے والدین کی عزت کو مقدم رکھیں۔ کچھ عرصہ کے بعد سب نارمل ہو گیا، اور میرے والدین نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں والدین سے بڑھ کر آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ حقیقی محبت آپ کے والدین ہی آپ سے کرتے ہیں۔